شام میں ترکی کی آمد، ایران بے چین۔ ترک افواج کی جانب سے شامی علاقے افرین میں ایران اور امریکہ نواز کرد دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں مسلسل پیش قدمی اور کرد دہشت گردوں کے گرتے لاشیں امریکہ کو تو دان پیسنے پر مجبور کر ہی گئی ہیں، لیکن اب اس کی چیخیں اور سسکیاں تہران سے بھی سنائی دینے لگی ہیں۔ ترک افواج کے ہاتھوں اب تک لگ بھگ 1000 کرد دہشت گردوں کی ہلاکت کے بعد ایران نہایت بے چین نظر آ رہا ہے اور اس کی پریشانی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ ترکی افرین میں اپنے آپریشن کے حوالے سے دوبارہ نظر ثانی کرے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی قریبی نیوز ایجنسی مہر نیوز کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے کہا ہے کہ ترکی کو شام کے شمال میں کردوں کے خلاف فوجی کارروائی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ ترکی کے اقدام سے دہشت گردوں کی شام میں دوبارہ واپسی کا امکان بڑھ جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ شام میں ترکی کی مداخلت مناسب نہیں ہے، اس سے دہشت گردی کو مزید فروغ ملے گا اور دہشت گرد ایک بار پھر شام کا رخ کریں گے۔ ترکی کو شام میں فوجی کارروائی پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور سوچی مذاکرات کے ضمن میں مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ بیان جاری کرنے والا ایران وہ مکروہ اور انسانیت کا قاتل کردار ہے جس نے شام میں 10 لاکھ اور عراق میں 5 لاکھ سے زائد سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ خلیج اور مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی کی ماں سمجھے جانے والے ایران کی جانب سے ترک افواج کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کو دہشت گردی کا فروغ قرار دینا کسی موضع کا خیز لطیفے سے کم نہیں۔ ترکی کی بہادر قیادت نے امریکہ سمیت عالمی دباؤ مسترد کرتے ہوئے امریکی اسلحے اور ایرانی سرمایے پر پلنے والے کرد دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا تو ایران ابتدا میں خوف کے مارے کچھ نہ کہہ سکا، جبکہ امریکہ کو ترکی کی جانب سے دندان شکن جواب ملنے کے بعد ایران مزید سہم گیا، لیکن اب اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئے پیشہ ور قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچتا دیکھ کر ایران بھی آہستہ آہستہ ترکی کی منت سماجت کرنے کی کوشش میں ہے، کیونکہ یہ کرد دہشت گرد وہ ہیں جنہیں اپنے ساتھ ملا کر ایران نے شامی فوج اور دیگر شیعہ ملیشیاؤں کی ہم نوائی میں شامی مسلمانوں کا قتل عام کروایا۔ انہی کرد دہشت گردوں کو ترکی کے خلاف ابھار کر ایران اور امریکہ انہیں اسلحہ اور بھاری سرمایہ فراہم کرتے رہے تاکہ ایک جانب کرد شامی مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے شیعہ ملیشیاؤں، ایران اور بشار رجیم کے ہم نوا ہوں، جبکہ دوسری جانب ایک مضبوط اور ابھرتے ہوئے اسلام پسند ترکی اور خلافت عثمانیہ کے مرکز کو کمزور کرنے کے لیے کردوں کو استعمال کیا جا سکے۔ لیکن ترکی نے دفاعی کارروائیوں کے بعد اب ان دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور اب تک اپنے 15 فوجی نوجوانوں کی شہادت دے کر 1000 سے کم و بیش ایران اور امریکہ نواز دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ ایران کی یہ بے چینی دراصل اپنے مہروں کو ڈوبتا دیکھنے کے سبب ہے، کیونکہ شام میں بشار الاسد، عراق میں حیدر العبادی اور نوری المالکی اور یمن میں عبد المالک حوثی جیسے دہشت گردوں کے ذریعے حالات خراب کروا کر جنگ چھیڑی اور لاکھوں سنی مسلمانوں کا قتل عام کر کے اپنا بالواسطہ قبضہ جمانے والا ایران ترکی کو بھی کمزور کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے ایران کو ترکی کے اندر سے کرائے کے قاتل اور پیشہ ور فرقہ پرست شیعہ ملا نہ ملے تو کردوں کو استعمال کیا، لیکن ترک قیادت کے بروقت اور جرأت مندانہ فیصلے نے ایران اور امریکہ سمیت دنیا کو اپنی جاگیر سمجھنے والوں کے احسان خطا کر دیے ہیں اور انہیں ان کی اوقات دکھائی ہے۔ مسلم دنیا کو ترکی جیسی دور اندیشی، جرأت، استقامت اور قیادت کی ضرورت ہے۔